نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود حد گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اسٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام اور مشائخ حضرت سلطان الفقر حضرت سلطان باؤ
रहमत उल्लाह ताला अलैह और उलमाए कराम, हम स्टेज पर मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं, और आखिर तक वो जो हमारा हुजूर का गुलाम खड़ा है, हम सब का तारुफ मुख्तसर इतना ही है कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, साहब के लगाएं ला के लगाएं, हमारा तारुफ सबका यही है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, भौंके शोर मचाएं कि नामूस से रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पाए, बस। और आप सारे जिस मोहब्बत से, जिस उल्फत से इंतजार कर रहे हैं, बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी बारगाह में ये बात पेश करने लगा हूं कि बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। ठीक है जी, आप थके तो नहीं बैठे? गढ़ महाराजा वाले थके तो नहीं बैठे? झांग वाले थके तो नहीं बैठे? एक मिनट जी रोक, मैं इन्होंने गल सुना लवा फिर नारा भी लवा दिया। बह जाओ सारे, बह जाओ आराम नाल। जो तुहानू कवांगे खलोना, फिर उत्थे खलोना जिथे कोई बह ना सके, ते हुण बह जाओ, तुसा खलोना नहीं, बह जाओ। सिक्योरिटी वाले भी, शटर वाले भी, सारे बह जाओ भाई, सारे बह जाओ। जेड़े जेड़े सुन रहे बह जाओ। गल शुरू करिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत दी गल शुरू करिए। और ये याद रखना कि हद हक इश्क अहमद बंदगान ने चीदा है खुदरा। आप इशराजी कहना अल्लाह ताला हर एक नूं मोहब्बत रसूल नहीं देंदा, चुन चुन के बंदे नूं देंदा, चुन चुन के। हाफिज किवें देंदा? उन्हें क्या बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, ईचेबुल अजबीस। इकबाल कहता कि अगर कोई इस्लाम कहता आ जा अबू जाल, हुजूर दे दामन रहमत ना लग के सदम से अबुल हिकम बन जा। ओ जे आखे मैं इनकार करता, मैं नहीं आना, अबू लहब नूं कहता तू ही आ जा, उतबा तू भी आ जा, शैबा तू भी आ जा, उमैया तू भी आ जा, सारे आ जाओ। जो इनकार करते हैं इस्लाम कहता कि इकबाल कहता इस्लाम उन्हां दे पैरां च नहीं पैंदा, बिलाल नूं हबशे तो बुलांदा, सुहैब नूं रूम तो बुलांदा, सलमान नूं फारिस तो बुलांदा। और करदा की है? कहंदा तामीन हक बहकदारां सपुर्द, बंदागारा मसनद खाकां सपुर्द। इकबाल कहंदा इन्हां नूं बुला के हुजूर दी गुलामी दा पटा गाले च पवा के फिर काबे दी छत ते चढ़ा देता। ए इस्लाम दा एजाज है। और इस्लाम ने तासुबे कयामत रहना, और जड़ा इस नाल लग जाएगा ओ पुत्र होवे भावें तरखाना दा, ते पुत्र होवे भावें अवाना दा। हाँ, इस कायनात कोई शायद इज्जत नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत, हुजूर दी गुलामी इज्जत दे सकती। और सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। इस्लाम ढिली गल करन दा कायल नहीं, इस्लाम दा गल तगड़ी करदा। की करदा भाई इस्लाम? पंजाबी समझ दो। हाँ, इस्लाम गल की करदा भाई? तगड़ी गल करदा। जे बिलाल काबे जनाब काबे दी गलियां च मारे जा रहे हो ना, ते तामी इस्लाम हल्की गल नहीं करदा, आहद आहद करदा। जे काबे जनाब बदर च उमैया काबू आ जावे तो तामी इस्लाम हल्की गल नहीं करदा। हजरत बिलाल वेख के नारा ला देंदे, कहंदे जाओ उमैया हलक बिलाल, जे आज उमैया बचे तो बिलाल नहीं बचता। हाँ, इस्लाम तगड़ी गल करदा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर दी इज्जत, हुजूर दी नामूस एक कायनात दा सब नालों जुदागाना मसला। अगर किसी को समझ नहीं ना आती तो उन्होंने लियाओ साडे कोल, असीं उसनूं मुहब्बत रसूल दे एक दो जाम बाबा जी कोल पिलवाइए। और ये याद रखना, मुहब्बत रसूल ए ओ नशा जड़ा मरण तो बाद भी नहीं उतरना। और हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया ना, जिंदे की जान अंसार मोया दी, ओ ते ओ जाने जो मरदा हो। कबरां दे विच अन्न पानी ते खर्च पड़ेंदा घर दा हो, एक विछोड़ा मां प्यो भाइयां ते दूजा अजाब कबर दा हो, ते मैं कुर्बान ते ना थी बाहू। हैं जी, ते यही गल आला हज़रत ने फरमाया की थी, कहा लहद में इश्क़ रुख़ैशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। क्या भाई सुनिया कबर बड़ा अंधेरा होना, लेकिन साढ़े दिनों में मोहब्बत रसूल है। ए जनाब तासुबे क़यामत चमकती रहनी, चमक रही कि नहीं चमक रही? हाँ जी, क़यामत तक चमक रही। मर जाए खलायकन हजरत जनाब ख्वाजा सुल्तान बाहू, लेकिन क़यामत तक जिन्हां दे दिल में मोहब्बत रसूल होनी, कायनात गल उन्हां दी होनी, कोई दाएं बाएं की गल नहीं होनी। इकबाल कहता इकबाल
یہ کس کیش کا فیض عام ہے؟ رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، نہ لینا کوئی نہیں. دنیا تے بلال بلال ہو رہی. اقبال ایک کیڑی وجہ؟ وہ کہتا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اور اے آج سٹیج سجیا اے گڑھ مہاراجہ گڑھ مہاراجہ احمد پور سیال ہے، احمد پور سیال تحصیل ہے. ہاں جی احمد پور سیال ہے جیسے کھڑے ہیں گڑھ مہاراجہ. سٹیج لگ گیا، علماء بھی آ گئے، مشائخ بھی آ گئے، حفاظ بھی آ گئے، نعت خوانان بھی آ گئے، اے جناب ذمہ داران بھی آ گئے، پی پی دے ضلع دے، اے جناب مولانا احسان اللہ باروی صاحب بھی آ گئے، پیر صاحب بھی آ گئے، مشائخ سارے آ گئے. اسی کیوں آیا؟ ساڑھا کی مقصد ہے؟ اور لوگ کہنے جناب ایتھے کی کرنا ہے؟ او کوئی ہور ہونے جناب جڑے کسی اور مقصد واسطے ٹورے ہونے. ساڑھا مقصد کوئی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے. ہاں ساڑھا کوئی دائیں مائیں دا مقصد نہیں. اور کوئی آگے کرے جناب تو سایہ کی اتنے لکھا خرچے کر دیتے. اے جناب لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے؟ میں کہا جناب صحابہ نے ملایا. میں کہا جھلیا جڑا صحابہ میلاد منایا ہو تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور تیری سمجھ ہی نہیں آ سکتا. حضرت امیر حمزہ ایک ہاتھے تلوار چکتے سن، ایک ہاتھے اسی تسبیح چاڑی بھی جاننے ہیں تے تلوار چاڑی بھی جاننے ہیں. ہاں اسی علی دے بارے سن، مولا کائنات دے بارے سن، اسی دوویں کم جاننے ہیں. اور جناب اے کہنے جناب صحابہ نے میلاد بنایا. میں کہا حضرت امیر حمزہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. حضرت امیر حمزہ اپنے واسطے ایک تلوار چاہی، لیکن جدو حضور دی گل آئی تے میدان احد وچ نکلے تے دوویں ہتھاں تلواراں پکڑیاں ہوئیاں. دوویں ہتھاں تلواراں پکڑیاں. اور جناب آج کہہ رہے ہیں کہ اگو ہٹ جاؤ تو انہوں نہیں پتا حضور آ گئے. اسی کی کہنا ہے اوے کائنات نہ لبرلزم چلے گا، نہ سیکولرزم چلے گا، نہ کیمونزم چلے گا، نہ نام نہاد جمہوریت چلے گی. کائنات ایکو نظام عزت دے سکتا، قوم نو بھی تے وڈیرے نو بھی، سرداراں نو بھی تے مزارے نو بھی. او ایکو نظام ہے، او محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. اور پوچھیں جناب اسٹیج کیوں لا دیتا؟ حضرت حسان واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مسجد نبی ممبر بچھان دے. اور ممبر دا مقصد کی ہوندہ؟ میرے آقا کہتے ہیں حسان ممبر ہوتے چڑھ تے میرے دشمنوں جواب دے جڑے وہ بکواسات کر دیں تے میری یہ تعریفہ بیان کر. تے حضرت حسان جدو ممبر ہوتے چڑھ دینا تے کہندے فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ. یا رسول اللہ میں بھی، میرے ماں پیو بھی، میری یہ ساری عزتاں تہاڈی عزتوں تے قربان. تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے سن دینا. تے حضرت حسان نو لوگ تانے دیں دے او تہاڈے کو کھان جوگا کوئی نہیں، تہاڈے کو پین جوگا کوئی نہیں، تہاڈے کو پان جوگا کوئی نہیں، تہاڈے کو لشکر کوئی نہیں، تہاڈے کو سواریاں کوئی نہیں. تے حضرت حسان کہندے او دنیا والو ذرا غور نہ سن لو، ساری دنیا دا سامان تہانوں مبارک، ساڈے واسطے اتنا ہی کافی ہے، ساڈے دلوں وچ اللہ اور اس دے رسول دی محبت موجود ہے. اور پھر میرے آقا مولا اگے سنن والی گل ہے، اگے سنن والی گل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جدو حسان ممبر ہوتے چڑھ کے میری تعریفہ بیان کردا، میرے دشمنوں جواب دیندا، جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا اور کہندا کہ یہ شابہ بھائی حسان شابہ انہاں نو گل کر تاکہ حضور دے دشمنوں نو جواب پہنچے. جبریل شاباش دین واسطے کھلوتا رہندا. تے دسو اج اگر اسی حضور دی عزت اور شان دی گل کریے تے پیر مہر علی شاہ صاحب تے دس کے گئن انہاں کہا جڑا ختم نبوت دا کام کرے حضور دا ہاتھ اس دی پشت تے ہوندا. اور سانو کوئی نرم گلاں سکھاوے اور بھائی سانو کوئی آکے انہیں جی جناب اسی تا تسبیح والے ہاں، اسی تا اندر بڑھ کے بیٹھن والے ہاں. میں کہا مولا کائنات تو بڑا کوئی تسبیح والا ہے؟ جناب حیدر کرار تو بڑا کوئی تسبیح والا ہے؟ دل ہے گل سنن دا؟ مولا کائنات تو بڑا کوئی تسبیح والا ہے؟ لیکن تسبیح اس وقت چلانی جدو حجرے چ بہنا، جدو باہر میدان دی گل ہوئے تے جناب مرحب آیا این کر کے نکل کے آیا چوڑا ہو کے مرحب غزوہ خیبر دے موقع تے انہیں کہا اوئے تیب آڑے ہو، اوئے حجاز مقدس آڑے ہو، تسی جان دے نہیں میرا نام مرحب ہے تے میں بڑا بڑا پہلوان ہاں. تے مولا کائنات نے یہ نہیں آکھیا اسی صوفی لوگ ہونے ہاں، اسی شریف ہونے ہاں، اسی سے ڈالنا. فرمایا تو مرحب ہے ان اللذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا جے تو مرحب ہے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا. جاڑیاں دا شیر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور کہنے جی تسی ہر ویلے ناموس سے رسالت دیاں گلاں کر دیو، ہر ویلے جناب ختم نبوت دیاں گلاں کر دیو. اور میں کہا سا اپنے بڑے کو سکھے یہ وے
ہاں اسی سکھے یہ وے اور مسلمان دی دو لفظی تعریف ہے. کوئی آکھے مسلمان ہوندا کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید جدو رومیاں نال جنگ واسطے گئے نا، اے تانوں باقی سارے علماء میلاد سنان کے جڑا میلاد میں سنا کے جا رہا نا، اے میلاد ہوئے جڑا کیسر و کسرا نو پٹھا کر کے رکھ دیتا. ہاں اے میلاد ہے جڑا واشنگٹن دے اوتے محمد عربی دے دین دا جھنڈا لانا چاہندا. اے میلاد ہوئے جڑا جناب اوتے جا کے وائٹ ہاؤس دے اوتے بھی محمد عربی دے دین دا جھنڈا لانا چاہندا. ہاں اے او میلاد ہے. حضرت خالد بن ولید رومیاں نہ جنگ کر رہا ہے. رومیاں کیا ہوئے عجب قوم ہے، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں. ایک قابو ہی نہیں آ رہا ہے. انہاں دا علاج کی ہے؟ انہاں کہا جاسوس بھیجو انہاں دے لشکر وچ. ایک کیڑی ٹریننگ کر دین کی کر دین کہ جناب ایک ہاتھ وچ 8 تلواراں ٹوٹ رہیاں، ایک کی کھاندین کی کر دین. جو رومی جاسوس آیا مسلماناں دے لشکر وچ 2 دن رہ کے گیا، واپس جدوں گیا نا تے حامان اور جناب برجیس اور سارے جرنیل انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی 10 کی رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہوں نے کہا رات دے راہ بن. جدو رات دے سامنے کھڑے ہوندے ہیں قرآن پڑھ دیں، تلاوت کر دیں، نعت پڑھ دیں، قصیدہ پڑھ دیں. انہوں نے کہا ہمیں پتہ لگتا ہے انہوں نے دنیا دی خبر ہی نہیں، اور ہمیں لگتا ہے جناب رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ. عمر حبان باللیل اور رات دے راہ بن وفرسان بالنہار. تے جدو سویرے وہ گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہو کے آندے نا تے ہمیں لگتا ہے جی میں دلیری نہ درخت ہو کے آئے ہوئے. بس اتنی بات ہے. مسلمان دی تاریخ 2 لفظاں دی، اور رات دا راہب ہے دن دا شاہ سوار ہے، اور رات دا عبادت گزار ہے دن دا شاہ سوار ہے. اور ایسے وجہ نہ تا اسلام کتھوں نکل کے اتھے تک آیا. ورنہ جس اسلام دی یہ گلاں کر دیں وہ اسلام تا مدینے دی گڑی چوں باہر ہی نہیں آ سکتا. آئے تا صحابہ سن، زندگیاں جناب کتھے، نسلاں کتھے، خاندان کتھے تے قبراں کتھے جا بنائیاں. اور صحابہ انہوں نے جناب کی کیتا. اور میں دسن لگا کہ کہنے ناموس رسالت کی ہر وقت کیوں بات کرتے ہیں؟ ہر وقت آپ کو کوئی اور بات نہیں آتی؟ میں نے کہا آتی ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا. ہم یہ جانتے ہیں جب بھی کوئی بات آئے حضور کی طرف بات لے کر آنی. جب غزوہ خندق ہوا نا اور اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، کی لیندہ؟ بندے کھڑکا کے لیندہ. اور کیا ہے نا جناب اسی کل یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس. ہاں جی جدو کیا اسی ایمان لے آئے، انہوں نے کہا انہوں لوگوں دی ایمان طرف لے کے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء. انہوں نے کہا اسی ایمان لے آئیے نا بے وقوفہ دی طرح. کون بے وقوفن؟ عروہ بن مسعود این کر کے سفیر بن کے آئے. اے حضور دی محبت، اے یاد رکھنا عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندہ، اننے واہ ہوندہ. ہاں اور عشق دے اپنے طریقے اور عشق دے اپنے اصولن. کائنات ہر مرض دی دوا لکھ دی گئی. عشق دی دوا صرف اور صرف محبوب دی چاہت ہے، بس اور بس. حضرت مولا کائنات جدو غزوہ خندق ہویا نا تے مولا کائنات جدو سامنے آیا عمر بن عبد ود، انہیں آ کے پکارے، انہیں کہا ہے کوئی مقابلے؟ تے مولا کائنات نکلے. حضور نے خود اپنے ہاتھ نال مولا کائنات نو امامہ بنایا. جدو مولا کائنات نکلے نا تے ذرا غور نہ سنو. عمر بن عبد ود خندق پار کر کے آگے سی، بڑا تگڑا، اور اس دا گھوڑا بھی بڑا تگڑا. اور جناب جدو پار کر کے آیا نا تے حضرت مولا کائنات نے پوچھا کون میرے مقابلے چایا؟ کس دی ہمت ہوئی؟ فرمایا میں علی ہاں. انہیں کہا کون علی؟ فرمایا علی ابن ابی طالب. انہیں کہا اچھا 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 یار ابو طالب میرا بڑا یار سی، میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا. تے مولا کائنات نے کی فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا علی تیرے نال لڑنا چاہتا. انہیں کہا بڑا بدتمیز ہے، میں تیرے نال نہیں لڑنا چاہتا. فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا، تو مینوں پیو گنا رہا، اسی اپنا والدین ماں پیو ساریاں اس طرح پیچھے چھڑ دینے ہاں، کوئی حضور دے مقابلے چاہ جاوے. اے علی دا فرمان ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تینوں مارنا چاہنا. انہیں کہا پھر سدھا ہو جا. کہنے جدوں نو ضرب حیدری لگی نا تے سر تے بالاں تو لے کے اے ریڑھ دی ہڈی ایتھے دم تک اے 2 حصے کٹ گیا درمیان چوں. جدوں مولا کائنات نے انہوں ذوالفقار دی ضرب لائی تے کہنے انہوں سمجھ نہ آئی ہویا کی ہے. انہیں جنبش لئی تے ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا، اور صحابہ کہنے دھوڑ اٹھی چمکیاں تلواراں. اور جدوں مولا کائنات اس دھوڑ تو باہر آئے نا حضور نے آندیاں ویکھیا مولا کائنات کو فاتحانے انداز فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج میرے دشمن نو ضرب لائی نا، اے ثقلین دا مطلب سمجھ لو. ثقل کہنے طاقت نو. اللہ تعالیٰ نے دنیا 2 طاقتیں بنائیاں، ایک جنہ اور ایک انسانہ دی. حضرت مولا کائنات دی شان حضور نے فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج ضرب لائی نا میرے دشمن نو، اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اے ہے گل. اور اسی یہ کہنے ہاں کہ ساریاں گلاں اپنی جگہ، ساریاں باتاں اپنی جگہ.
حضور دی بارگاہ جڑی گل قبول ہوئی، بابا جی نے سرک بھی پڑھائی، ناب بھی پڑھایا، قرآن بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، ساری زندگی مکتب و مسجد میخانہ جناب ساری جگہ پھرتے رہے، لیکن گل جدو آ کے کیا نا، جدو ساری چیزاں کٹھیاں کر کے حافظ الحدیث ہوئے، حافظ القرآن ہوئے، حافظ جناب اقبال ہوئے، حافظ اعلیٰ حضرت ہوئے، حافظ سلطان باہو ہوئے، حافظ جناب بلے شاہ ہوئے، سارا کچھ سمیٹ کے اپنے اندر پھر آ کے حضور دی بارگاہ کیا، جب اعلیٰ حضرت نے کیا نا، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جدو بابا جی نے سارا کچھ سمیٹ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کیا نا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، تے پھر مالکہ نے وہ گل قبول کر لی. بس اتھے مل وفاواں دا کی یہ مل وفاواں دا، اور حضور دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جتھے بن دیکھے دا مل ہے، آپ بن دیکھے دا مل ہے. حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی چ ایک دیہاتی گھوڑا وے چڑھایا، ایک دیہاتی گھوڑا وے چڑھایا، حضور نے اس نے سودا کیتا گھوڑے دا. حضور نے فرمایا ٹھہر، اس دی قیمت میں گھروں لے کے آنا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے. جب حضور واپس آئے تو حضور نے فرمایا اے پکڑ اس دی قیمت تے گھوڑا والے کر. انہوں نے کہا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. انہوں نے کہا جی تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضرت خدیمہ انصاری رستے جو گزر رہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا، اے ہے بن ویکھے دا سودا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدیمہ اے دیاتی ہے اندنا میں سودا کیتا ہے، اندنا گھروں قیمت لے کے آیا، اے مکر گیا کہتا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضرت خدیمہ انصاری نے اللہ دی قسم چک دی تھی، میں یا رسول اللہ میں گواہی دینا اللہ دی قسم ہے تسی سودا کیتا، میں گواہ ہاں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدیمہ تو تے ہے ہی نہیں سا، اے ہے بن ویکھے دا سودا. کیا خدیمہ تو تے ہے ہی نہیں سا، تو کہ میں گواہی دینا. حضرت خدیمہ انصاری نے جڑا جواب عرض کیتا کیا یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے اسا مان لیا، تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لئی، تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لئی، تسی اس سے زبان چو کیا میں سودا کیتا میں گواہی نہ دیواں. اگے سننا حضرت خدیمہ انصاری نے جدو کیا نا یا رسول اللہ میں گواہی نہ دیواں کہ تو سودا کیتا، تے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور بابا جی دس کے گئے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. ہاں حضور دے در تے نہیں آیا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک مرد دی گواہی ایک دے برابر قبول ہے. خدیمہ انصاری نے بن ویکھے اپنے نبی دے واسطے گواہی دیتی، اس دی ایک گواہی دو مردہ دے مقابل برابر ہے. پھر حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک شرعی مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی خدیمہ انصاری ہے. انہوں نے کہا کسی دوسرے دی گواہی دی لوڑ نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. بس حضور دے در دی آن دی دے رہے یار. اگر حضور دے در تو کوئی پھر کے جاوے اور وہ آکھے جناب نا گل بننی ہوتے ساڑھا امام دس کے گیا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہاں آج آ جاؤ حضور دے در تے. اور حضرت عمر بن اخطب ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضرت عمر بن اخطب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف پیالے پانی پین لگے. حضرت عمر بن اخطب نے کہا حضور ٹھہریے پیالہ میں دے دو. حضرت عمر بن اخطب نے پکڑیا اور وچو تن کا باہر کڈیا. میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے عمر بن اخطب؟ انہوں نے کہا جناب وچ تن کا سی کک سی میں باہر کڈیا. میرے آقا نے فرمایا اللہم جملہ، یا اللہ عمر بن اخطب نو سونا بنا دے. صحابہ کہندے 70 تو 80 سال دی عمر پائی، 16 سال دے نوجوان طرح آپ دا جسم رخسار چہرہ اکھاں. یار جڑا پانی چو کک کڈے انہوں دعا مل جاوے، تے جڑا شیطان تصویر میں لمحہ کر کے ستائی لگا دے وے انہوں دعا نہ مل جاوے. ایک گل سن لو، ایک گل سن لو. او بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اے پھلانے بیٹھ جاؤ. اے جے تساں ڈھلا ڈھلا نعرہ لانا تے میں باخر دعوان الحمدللہ. ساڑھے آن دا مول ہی ایک ہے کہ حضور دا نام بلند ہو جائے. ایک منٹ بھائی میں گل سنا لواں. ایک کسی کو گل ہو جائے جناب ایک میں گل کر دیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن، ادھر سارے غور نہ سننا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میری امت دے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہتھیاراں نال قتال کیتا، وہ قیامت والے دن اپنے ہتھیار نیاماں چوں باہر کٹ کے دستیاں چوں باہر کٹ کے ننگے کر کے ہتھیار انہاں نے اپنے موڈے تے رکھے ہونے تے او جناب قیامت والے دن آن گے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ قیامت والے دن ہتھیار اپنے ننگے کر کے موڈے تے رکھے ہون گے. نہیں سمجھ آئی تو پھر این سمجھو کہ غازی علم الدین نے جس خنجر نہ راجپال نو ماریا وہ ایتھے رکھے ہوئے گا. جس بندوق نہ ممتاز قادری نے گستاخ رسول دا انجام کیتا وہ بندوق این موڈے ہوتے رکھی ہوئے گی.
ہیں جی اور موڈے تے رکھی اگے شان کی انہوں دی فرمایا قیامت والے دن جدو اولین و آخرین جمع ہون گے اور پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی اتھے آکسی اکا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی گل کی تھی کلیم و نجی مسیح و سبی سبی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سارے جمع ہون گے میرے آقا مولا نے فرمایا میرے غلام انہاں اپنے ہتھیار ہیں موڈے تے رکھے ہون گے تے میری جانب چلن گے تے اگے جناب کلیم اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب خلیل اللہ جناب ذبیح اللہ جناب نجی اللہ جناب مسیح اللہ اے اولو العزم انبیاء بھی اگر انہاں دے رستے جا جان گے نا تو کہیں گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی اور کہیں گے جناب اے بیکو اسی حضور دے نا تے پیرا دے کے حضور دے دین واسطے قربانی دے کے آ جائے ہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ویکھن گے تے رستہ دے دیں گے کہ جاؤ تسی پہلے جاؤ حضور دی طرف لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے پرچے ہم پر بھی ہوئے یہ ہماری قیادت یہ پیران عظام یہ جناب مشائخ اعظام یہ علماء کرام یہ جناب سارے بیٹھے ہیں اول سے لے کر آخر تک یہ کارکنان یہ ذمہ داران یہ سارے پرچے ہم پر بھی ہوئے جیلیں ہم نے بھی دیکھی فور شیڈول ہم نے بھی دیکھے تے پھر جانوں میں تیار ہوں کوئی مسئلہ نہیں حضور دے ناتے ایتھو تھلے لتی ہے تے پھر اوہ اسا تا شوق دیا منگا پائی ہوئی ہیں سن او آئے کہنے جناب ہتکڑیاں لاڑیاں میں کہا سیدھا چم کے لوا منگے تو عشق دیا منگان ایتا امام سجاد نو لگیاں ایتا امام اعظم ابو حنیفہ نو لگیاں ایتا امام احمد بن حنبل نو لگیاں ایتا پھر چل دے مجدد الفسانی نو لگیاں ایتا جناب غازی الدین نو لگیاں ممتاز قادری نو لگیاں امیر المجاہدین نو لگیاں انہاں دا ڈر کوئی نہیں حضور دے ناتے لیکن گل ایک ہے ہتکڑیاں لگ سانو بھی گئیاں ہتکڑیاں لگ تو آنو بھی گئیاں ہیں جی قرآن کہنا نا تلک الایام نداولھا بین الناس قرآن کہنا اسی لوگوں کے درمیان دن ہیں پھیر کے رکھ دینے ہاتھ کڑیاں سانو بھی لگیاں تو آنو بھی لگیاں پرچے ساڑھے ہوتے بھی کٹیچے پرچے تو آڑھے ہوتے بھی کٹیے لیکن گل کیے گل ہے کہ جناب جیلن جدو اسی کی ایسی آواز لگ دی سی انہوں نے کہا وہ کڑے فراز تے مسئلے باہر آئیں ناموس رسالت تے پہرے دار ذرا باہر آ جان تے ہون بھی جیلن آواز لگ دی ذرا وہ گھڑی چور دے نال دے ذرا سارے باہر آئیں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس میں تو انہیں ایک گل دستا جاما اسی 10 گھنٹے تقریران کریے ان دی کوئی چاس نہیں بن دی اے جدو وزیر آباد والا معاملہ بڑھے سی نا اے جڑے ساڑھے سارے غلام ہیں وہ کہتے ہم کوئی غلام ہیں میں کہا واہ جی واہ سبحان اللہ تو آڑے تو بڑا غلام انہوں نے نصیب ہی نہیں ہونا تو آڑے تو بڑا کیڑا غلام ہے جدو آسیہ دی واری آئی کہ نہیں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہم کوئی جناب معیشت تباہ کر لیں یورپی یونین کو ناراض کر لیں میں نے کہا اقتدار کی خاطر ناراض کی تو جناب سب کو لتر بھی پڑ گئے جو تانے دیتے تھے جی یہ کہتے ہیں دھرنا یہ آئے روز روڈ بند کر دیتے ہیں میں نے کہا عمران خان کے لیے روڈ بند کرنا یہ جناب جائز ہے اور ناموس رسالت کے لیے بند کرنا ناجائز ہے یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے ہمارے حصے میں حضور کی عزت آئی ہے اگر ہمارے لیے پوچھ بھی لیا گیا ہاں بھائی تسی روڈ کیوں بند کر دے سی جیسی کہاں گے جناب ساڑھا امام سانو دس کے کیسی کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا جڑے تانے دے سن ساڑھوں اور جی ہون پتا آیا لبیک آڑے تھا اور لبیک آڑے تک پابندیاں وچ بھی کڑیاں لوا کے بھی جیلہ میں جا کے بھی فور شیڈول لوا کے بھی ہر میدان میں جا کے بھی جناب کہنے سن کہ ستم گرے دھرا تے ہون نہ کوئی باجی لب دی نہ کوئی باجا لب دا معذرت نال اسی سانجیاں آڑے ہیں اسی یہ گل نہیں کر رہا ہے لیکن جڑے بڑے ٹپ کے کہنے ہیں ہماری ریڈ لائن انہیں اگلے پٹ کے سائیں راہ دیتی ریڈ لائن رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن انہاں دسیا بھئی کائنات اسی یہ کہنے ہیں کائنات چکو ریڈ لائن ہے وہ حضور دی ذات ہے باقی کسی دی کوئی ریڈ لائن نہیں ساڑھی کی حیثیت ہے کون کسی دی حیثیت ہے اسی مالکہ دے ناتے کم کر دیا اور اے یاد رکھنا اسلام کنڈ نہیں لگن دیتا 313 سن تے اگے 1000 سی اسلام نے کنڈ نہیں لگن دیتی اسلام نے تک کربلائے 72 دی کنڈ نہیں لگن دیتی یار کمال علی گل ہے اور آج سارے اٹھ کے ہم بھی حسینی ہیں میں کہا حسینی ہوتا نہیں ہوتا نا دو پرچے نہ چھپ کر کے بہ جاوے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ میں کہا جی میں نے ایک بڑے آدمی سے سنا بڑا نامی گرامی آدمی تھا وہ کہا جی علامہ رضوی صاحب امیر المجاہدین علامہ سچے آدمی تھے ہماری ایک مجبوری تھی میں نے کہا کیا مجبوری کہنے لگا جی ہمارے باہر کے ویزے بند ہوتے تھے اگر ساتھ چلے میں نے کہا خادم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو اگر حسین امام حسین کے ساتھ چلو گے تو پانی بھی بند ہوگا پھر تسی کے میں ٹرنا سی پھر تسی کے میں ٹرنا سی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جس کے سینے میں کسی کا ڈر ہو وہ تو حسینی ہو ہی نہیں سکتا حسینی تو وہ ہے کہ سامنے ہزاروں لشکر بھی کھڑے ہو اور آخری مرتبہ وہ پوچھے کی پروگرام ہے کیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حسینی تو وہ ہے ایک تھانہ دیکھ کے ایک پولیس والا دیکھ کے ایک جناب پرچہ دیکھ کے جس کی طبیعت خراب ہو جائے وہ تو حسینی نہیں ہو سکتا نا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا بس اتنی بات ہے اور تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 اور لوگ کہتے تھے جی جناب یہ بڑی آزادی کی جنگ میں نے کہا آزادی کی جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی آزادی دی جنگہ دھیاں سٹیج تے نچا کے نہیں لڑی جاندی جھلیا او تے مونج دا لباس پایا ہوئے اور جناب مونج دا لباس پایا ہوئے اور جیل بھی انگریزاں دی ہوئے اور 27 سال وہ مشقت کران اور چکی بھی پیسی ہوئے پھر بھی کیا کہہ رہے ہوئے بابا ساڈا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اسی بھی کہنے ہیں جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہوش و شکایت بھی اے جناب ساڑھے نکے نکے کارکن بلکہ آتے گل بھی بڑی لاہور شمع چوک جناب اے بالکل جیل دے سامنے کیمپ جیل دے سامنے اتے شیلنگ ہوئی ہو جناب بچے چھوٹے نو پکڑ لیا اور نعرہ لائی جاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جناب ایک پاسے ڈی ایس پی نو جناب ایس ایچ او نے نا ڈی ایس پی نو پکڑایا کہ انو پکڑنا گڈی لے جاؤ کیسی اور بندے پکڑ کے لے آئیے اور ڈی ایس پی کہنے لگا جے ہن تو تاجدار ختم نبوت نعرہ لائے نا میں تیرے منہ دے تھپڑ لاواں گا اے ہے جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو وہ جو ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد روتے ہوئے گھر چلے جائیں وہ ہمیں سکھائیں گے کیا باتیں ہوتی ہیں اور جن کی 1 گھنٹے جیلوں میں نہیں نکلے وہ کہتے ہیں مولویوں کو سیاست نہیں آتی ہیں جی وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے جناب لیڈر ہیں میں کہا یاروں نہیں ہوندہ اور ڈبو پروگرام سارا جان دے ہو نا اور ڈبو ایڈے بڑے موڑا کہا ہم نے تحریک لبیک کو قلم کر دیا میں کہا پنگا ساڑھے نال نہیں ہے اجے تا اونا دی ساٹے گھنٹہ نہیں ہے جھلیا تے نسی جانا تے جس دن تو چڑھیا محمد عربی دے غلامہ کے پہ مل جائے گا شہزادیہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں اس چھوٹے بچے دی گل سنان لگا اے تا اپنے آپ لیڈر کہندے سن نا لبیک دا حضور دا عاشق اتنا جا غلام چھوٹا بچہ ڈی ایس پی نے کہا اگر آپ نے نعرہ لگایا نا تاجدار ختم نبوت میں آپ کے منہ پر تھپڑ لگاؤں گا اس نے منہ آگے پہلے کیا ایسے آگے کر کے ایسے منہ آگے کیا اور اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور
جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو. یہ ہمارے ذمہ داران جی اکبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب جیل میں پکڑ کے لانا تو وہ اپنی طرف سے آپ کو پتہ ڈراتے ہیں. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر 780 لگنے لگ گئی ہے. انہوں نے کہا یار مسکین جب بندہ 780 نہ لا ذرا 1480 لا جے حضور دا نام او جلیو. اقبال کہندہ دل سے عشق توانا می شود خاک سے ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندہ دل مضبوطی طاقتور ہمت جرت بہادری آندھی ہو دوئے جو دل وچ محبت رسول ہوئے. محبت عمران نہ جرتا نہیں آندیاں, محبت نواز شریف نہ جرتا نہیں آندیاں, محبت زرداری اور محبت مال اور محبت اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نال محبت نہیں دلیریاں نہیں آندیاں. اے تا بابا سی نا بظاہر تک چل بھی نہیں سی سکتے. این بھی جناب جدو ودیا اور جناب جدو جیل اچ گیا میں کہا بابا جی ہون دسو میں تو انہوں کہنا صاحب بڑے ظالمن تو انہوں بھی گرفتار کر لین گے جیل اچ بھیجن گے. تے بابا جی نے کہا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوب کی. اور کیا جلیا اسی کہندے رہے ہیں تو جیل نو رونا اے نشہ تا مر کے بھی نہیں اترنا. زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. بابا جی نے کہا بھئی اے تو گل ہی کوئی نہیں اور کہنا ہے ویل چیئر پر ہے. بابا جی نے کہا جھلیا ویل چیئر تو چھڑ میں زمین تے رڑتا ہوا کوئی میرے گاڑے چ رسی پائے اور کبھے حضور دے نا تے گھسیٹنا تے میں نو گھسیٹتا جاوے میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جان جسم تو ماس بھی لگ جاوے تے سانس باقی ہوئے میں انہوں کہا ذرا تھوڑا جا ہور. ہاں عمران خان دے نا تے جیلہ نہیں کٹیاں جا سکتیاں نہ جناب نواز شریف دے نا تے. اور ایک گلنا کر دیں سانو اور جی کہاں ہیں لبیک والے میں کہا جنہ دا اپنا بڑا 50 روپے دے سٹام تے نسیا ہوئے وہ بھی منہ بکھان چکے. اور جن کی سیاست بوٹ سے لے کر جرابوں تک اور جرابوں سے لے کر بوٹ تک شروع ہوتی ہو بوٹ چاٹ قسم کے لوگ وہ ہمیں بتائیں گے کہاں ہیں لبیک والے. ہیں جی لبیک والے یہی ہیں. اور آج کل فیض آباد کیس سے بھی سنے آپ کیس کھولن لگیں. میں تو انہوں گل سنائی جا میں بھی لوگ شاید سمجھتے ہیں بھی ایسی کیساں تو گھبرا گیا. بابا جی جو دنیا تو وصال ہو گیا چلے گیا بابا جی جناب کچھ دن بعد بڑے سرکاری افسران وہ آ گئے تعزیت کی تھی. اس کے بعد کہتے تھوڑا سا آپ سے کام ہے. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں جی بابا جی کا اوریجنل شناختی کارڈ چاہیے اور ساتھ میں جناب ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے. میں نے کہا جی خیریت. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر پتہ نہیں سینکڑوں پرچے ہیں وہ ہم نے سارے پرچے خارج کرنے ہیں. میں کہا جھلے آج سیٹ دا بارے ساں ممبر دا بارے ساں مسرت دا بارے ساں پرچے میرے نام تے کر دیو. ایک گل ساڑھی اپنی نہیں ساڑھی کوئی حیثیت نہیں اسی تا تھپڑ دی مار بھی نہیں لیکن گل اسلام دی. اور یاد رکھنا اسلام کانڈ نہیں لگن دینا. لگن دیتی بابا جی نے کہا اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے تے کلیاں کر کے پریس کانفرنس مشترکہ بھی ہو سکتی سی تے کلیاں کر کے ہوئی. پھر کیا انہاں بھی رونا انہاں دیاں نسلیں نے بھی رونا. رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے ہیں. آکھے وہ پریس کانفرنس ہو گئی گھر بچیاں کو جاؤ گھر جا کے روٹی پانی کھاؤ جناب جاؤ گھر. انہوں نے کہا نہیں رونا بھی ہے. انہوں نے کہا کیوں. انہوں نے کہا مرد مجاہد کہہ کے گیا تو سبھی رونا تو آڈیاں نسلیں نے بھی رونا. محمد عربی دا دین تک تو دیوڑا انشاءاللہ یا رسول اللہ. بس میں آخری نعرہ لگوانا جی بس ختم ہونے لگی گل میری اور مغرب دا نماز دا بھی ٹائم ہو گیا ختم ہو گئی گل. گل ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا. بس اتنی بات ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جیل میں بھی بار بار آتے تھے کہتے جناب فلاں کر لیں گے. میں نے کہا وہ جناب ایسے ہو گیا. وہ کہا آپ کے فلاں بھی چھوڑ گئے. میں ہستا تھا اندروں. میں کہا فلاں نو تا چھڑنا ساڑھا تا نکا جا بال بھی چھڑ کے نہیں جا سکتا. میں دیکھے نابالغ لڑکے دیکھے چھوٹی عمرہ دے دیکھے وہ جناب ہتھکڑیاں نال لیسن تے جناب جس دن میں آیا نا پیشی تے وہ میں نو بیخ کے آئیں ہاتھ جدو انہوں نے ہتھکڑیاں نال چکے نا تو یقین جانو پھر میرا ہاتھ بھی تھلے نہیں رہا. میں کہا نا ہاں اے جناب اے وہ جذبہ نہیں جڑا جناب جھکایا جا سکے. نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہاں ہم اگر عمران خان سیٹ پر تھا تو اس کے ساتھ نظروں میں نظریں ملا کر جیے اور اگر شہبازہ آیا تو اس کے ساتھ بھی نظروں میں نظریں. اور اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا. ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. بتائیں کون ہے لبیک کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرو جاؤ. اب بتاؤ کون ہے لبیک کے ساتھ.
یا رسول اللہ میرا مال بھی لبیک کے لیے، یا رسول اللہ میرا مال بھی لبیک کے لیے، میری جان بھی لبیک کے لیے، میرا ووٹ بھی لبیک کے لیے، میرے ماں باپ ہر چیز لبیک کے لیے، کیونکہ بابا بتا کے گیا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور بس انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام.